عام طور پر فرقہ غیر مقلدین جو ہے آواز آ رہی عام طور پر غیر مقلدین حضرات ہمارے حضرات کو اپنا آپ رکھو جو آپ کسی کا بھی موبائل نہ کوئی خود رکھا کرے خود اٹھایا کرے کوئی دوسرے کا موبائل نہ خود کا رکھا کرے نہ اٹھایا کرے ٹھیک ہے پھر بعد میں چلتے اب دیکھیں غیر مقلدین حضرات جو ہے یہ قوم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں اور آپ حضرات جو ہے وہ فقہ پر عمل کرتے ہیں اور کسی مسائل کو اپنی کام و تشریح کا نشانہ بناتے ہیں وہ اس طرح کریں گے کہ بعض احادیث کو لے کر اور کسی مسائل سے ان کا مصنوعی ٹکراؤ پیش کریں گے اور اس مصنوعی ٹکراؤ کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے یہ ٹکراؤ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ فقہ قرآن اور حدیث کے خلاف مشتبہ اور مسلک اہل حدیث جو ہے یہ 100% قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والے لوگوں کا نام ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے یہ ایسا سیاہ جھوٹ ہے جس کی مثال نہیں ملتی کہ غیر مقلدین سب سے زیادہ منکر حدیث ہیں بلکہ منکرین حدیث بھی ان میں بھیڑ اور ضدی نہیں ہے جس قدر بھیڑ ضدی اور علم حدیث کے بارے میں دشمنی کا انداز اختیار کرنا غیر مقلدین کا کام ہے اور اپنی ضد اور حد کے اتنے پکے ہیں کہ جتنے بھی مضبوط دلائل انہیں مل جائیں اور جتنی بھی صحیح احادیث ان کے سامنے پیش کر دی جائیں ماننا ان کی فطرت میں نہیں ہے۔ ویسے کسی شاعر کا ایک شعر ہے میرا حق کو نہ تسلیم ہرگز کریں گے ازل سے قسم کھا کے آئے ہوئے ہیں نہ قرآن کو مانے نہ فرمان نبوی یہ غیر مقلد ہمارے آزمائے ہوئے یہ ہمارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں یہ قرآن اور فرمان نبوی کو نہیں مانتے۔ نمبر 2 دین ایسے ہیں جیسے ہر ایک کو اللہ نے کسی نہ کسی افراد کو کوئی نہ کوئی جماعت دی ہے کسی کے خلاف کام کرنے کے لیے کسی کو خود کتنے قسمت کیا ہر ایک کو سامع ازل نے جو کوئی جس چیز کے قابل نظر آیا قسمت کیا ہر ایک کو سامع ازل نے جو کوئی جس چیز کے قابل نظر آیا ختم نبوت والوں کو دیے مرزائی و صفا والوں کو شیعہ غیر مقلد ہم کو دیا جو سب سے ٹھیک نظر آیا جو سب سے ٹھیک کتنا تھا وہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا اس ٹھیک کے مقابلے میں آپ کو اتنا ہی ٹھیک ہو کر کام کرنا پڑے گا کیونکہ لوہا لوہے سے کاٹا جاتا ہے جب تک آپ اپنی جرت اور ہمت کا مظاہرہ نہیں کریں گے اس فتنے کا سد باب نہیں ہوگا۔ نمبر 1 نمبر 2 آج ضرورت اس عمل کی ہے ہمارے ساتھی جب ان کو احادیث پیش کرتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں ان احادیث کو دیکھیے ان پر تو تمہارا عمل نہیں ہے مقابلے میں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا ان احادیث پر عمل ہے عمل ہمارا بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بخاری شریف میں 4 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اب اس روایت کو لے کر اس حدیث کو لے کر ہم ان پہ اگر ہمارے عامی آدمی جب اعتراض کرتے ہیں آپ کھڑے ہو کر پیشاب کیوں نہیں کرتے اگرچہ سوال اپنی جگہ پر موقع بالکل درست ہے کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی سنت قابل عمل ہے سنت پر ہی عمل کرنا ہے قرآن پاک کی ہر آیت جب ہر آیت قابل عمل نہیں ہے تو حدیث ہر حدیث کیسے قابل عمل ہوگی
بعض آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں ان پر عمل کرنا انسان کے بس کا ہوگی نہیں، انسان ان پر عمل کر سکتا ہی نہیں ہے، جیسا کہ حروف مقطعات ہیں یا آیات متشابہات ہیں، ان پر کوئی عمل کر سکتا ہے کوئی انسان؟ اب ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کثیرہ احادیث میں بعض احادیث وہ ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا، یہ ہمارے بس میں ہی نہیں۔ قرآن پاک کی بعض آیات وہ ہیں جن پر عمل کرنا شرعاً حرام اور ناجائز ہے، احادیث میں بھی بعض احادیث وہ ہیں جن پر عمل کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اب قرآن پاک کی آیات جن کے اندر جو ہے وہ شراب کے نفع کا ذکر ہے، جس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے نفع رکھا ہے، اس آیت کو دیکھ کر اگر کوئی شراب پینا شروع کر دے تو اس کی تو پٹائی ہوگی، شریعت جاری ہو جائے گی۔ اب اس آیت کو دلیل نہیں بنا سکتا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے آیت شراب کے بارے میں، اس کے اندر اللہ نے تمہارے نفع بھی رکھا ہے، تو نفع اٹھانے کے لیے ہے، تو میں نفع اٹھا رہا ہوں، نفع کیوں حد جاری کی جا رہی ہے؟ احادیث میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت وقت 11 نکاح فرمائے ہیں۔ اب جو ہے اس حدیث مبارکہ کو لے کر اگر کوئی 11 بیعت وقت کیا 5 بھی رکھنے کی کوشش کرے گا، اس کی گردن مار دی جائے گی، حالانکہ عمل اس نے حدیث پر کیا ہے۔ تو اس لیے ہر حدیث نہ تو قابل عمل ہے اور نہ ہر حدیث واجب الاتباع ہے، صرف وہی احادیث اور وہی آیات واجب الاتباع اور قابل عمل ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بسنتی کہہ کر تعبیر فرمایا۔ سنتی کا کیا مطلب ہے؟ ایک راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جائیں اور 7 صحابہ کو بھی لے کر جائیں تو وہ عمل سنت بنتا ہے، جس راستے پر خود جائیں اور صحابہ کو ساتھ نہ لے کر جائیں وہ عمل سنت نہیں بنتا۔ تو عمل محمدی تو ہوتا ہے، عمل مسنون ہے، اس پر استاد محمد کا ایک تفصیلی بیان ہے، وہ سن لیں، پوری ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے گی۔ اس سے مختصر جو ہے وقت کی قلت کے باعث مختصر بات کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت والجماعت کی جو پہچان ارشاد فرمائی ہے، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں، میں ہوں اور میرے صحابہ نہ ہوں، یہ عمل سنت نہیں ہوگا۔ 11 شادیاں اس نے خود فرمائی ہیں، 7 صحابہ کو بھی کرنے، اس لیے یہ عمل مسنون ہے۔ معراج پہ خود گئے ہیں، 7 صحابہ کو لے کر نہیں گئے، تو وہ عمل مسنون ہے۔ وہ خاصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی اعمال میں جو عمل وسلم کی خصوصیت بن جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عذرن جو ہے عذرن یا مجبورن کریں، یا آخری عمر میں ترک کا فرما دیں تو وہ عمل سنت نہیں ہوا کرتا۔ اور احادیث تو تاریخ کا نام ہے، احادیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اقوال ناسخ اور منسوخ ہر بات کی تاریخ کا نام کیا ہے؟ حدیث ہے۔ محدث کا کام اس بات سے قطع نظر کے یہ عمل مسنون ہے یا کیا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے اگر کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اس کو درجہ صحیح میں رکھے، اور جو ضعیف سند کے ساتھ ثابت ہے اس کو درجہ ضعیف میں رکھتے ہوئے تمام احادیث کو جو ہے وہ جمع کر دیں۔ آگے فقہا کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس کے اندر کون سی چیزیں، جو ذخیرے کے اندر کون سی چیزیں ہمیں سنت پر دلالت کرتی ہیں اور کون سی چیزیں عمل منسوخ پر دلالت کرتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تبادلہ ہو رہا ہے نا، ابھی خود کے لیے بارے مجھے خرید کر لا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا۔ اب دیکھیے احادیث مبارکہ کی، اب بخاری شریف کی مثال لیجیے، ہم اگر وہ احادیث جو میں پہلے کام پیش کرتے ہیں جن پر امت کا عمل نہیں ہے تو وہ ہمیں بھی کہتے ہیں اور عوام میں مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ بات کیوں پیش کرتے ہو جس پر خود تمہارا عمل نہیں ہے۔ اب لا محالہ ضروری ہے ہم وہ باتیں پیش کریں احادیث کو، چونکہ یہ دشمن حدیث ہیں اور جو آدمی گمراہ ہو اس کی 4 پائے کے چاروں پائے کٹے زمین پر نہیں لگتے۔ اگر وہ یہ اصول بنا رہے ہیں کہ ہم سے ان احادیث پر عمل نہیں کرتے جن پر تمہارا بھی عمل نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے، بلکہ وہ ان احادیث پر جن پر پوری امت مسلمہ کا اتفاقی عمل ہوتا ہے، سارے متحد اور متفق ہوتے ہیں، وہ ان پر بھی عمل نہیں کرتے۔ جیسا کہ 3 طلاق کے مسئلہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو شاید پڑھایا گیا ہے، 3 طلاق کے مسئلہ میں چاروں ائمہ کرام رحمہم اللہ ایک مسئلے پہ متفق ہیں، ان کا موقف ایک ہے۔ اب یہ امت کو تو یہ کہتے ہیں کہ جب امام کٹھے نہ ہوں تو ہم کیا کریں، اگر 2 امام اس طرف ہیں تو ہم کس طرف جائیں، جس طرف 3 امام ہیں ہم تو اس طرف جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب 4 امام اس طرف ہیں تو پھر جناب صاحب نے 1.5 اینٹ کی زیادہ مسجد کیوں بنائی؟ اگر تم اتنے ہی اتحاد اور اتفاق کے دائی ہو
ائمہ کی امامت سے اتنی ہی تمہیں جو ہے وہ چڑ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہاں پر چاروں متفق ہو کر کہہ رہے ہیں، اکٹھے ہیں اور ان کا اجماعی موقف ہے 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی یہ حلال نہیں رہتی، تو وہاں آپ نے چپر لگا کر ایک نیا مذہب کھڑا کیا ہے، وہاں یعنی تمہارا کام مخالفت ہی مخالفت ہے، اور مخالفت برائے مخالفت ہے، کوئی تحقیق کی بنیاد پر تمہاری مخالفت قبول نہیں ہے۔ اگر تمہارے ایک امام کی پشت سے تمہیں پشت پناہی مل جائے تو بچہ 3 سے ٹکرا جاتے ہو، 3 کی پشت پناہی مل جائے تو 1 سے ٹکرا جاتے ہو، اگر چاروں اکٹھے ہو جائیں کوئی تمہاری پشت پہ ہاتھ نہ رکھے تو پھر تم اکیلے ہی چاروں سے ٹکرا جاتے ہو۔ مسئلہ تمہارا کسی نہ کسی سے ٹکرانا ہے، کسی نہ کسی سے اختلاف رائے رکھنا ہے، صرف اپنی حیثیت بنوانے کے لیے یا اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں یا گلیوں میں کبھی کبھی وہ بنگی بیٹھے بیٹھے یکدم کہہ دیتے یا علی مدد، اب حالانکہ وہاں پہنچ ان کو مصیبت بڑی ہوتی ہے، اچانک یا علی مدد کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مجموعے کو پتہ چل جائے میں بھی یہاں موجود ہوں۔ ویسے کیسے پتہ چلے گا کہ جناب صاحب صبح سے یہاں پر جلوہ فروز ہیں، لیکن اپنا وجود منوانے کے لیے، اپنی حیثیت بتانے کے لیے کہ اس مجلس کا تمہارے ہم نشین میں بھی ہوں، خام خواہ ایک ایسا ہوائی نعرہ چھوڑ دیں، بالکل ایسے کہ مسجد میں سبھی آئے نماز پڑھے اور چلے جائیں، لیکن میرا پتہ کیسے چلے گا کہ میں بھی مسجد میں تشریف لایا ہوں؟ بلند آواز سے آمین نہ کہیں گے، نعرے لگا کر ٹانگیں چوڑی نہ کریں گے، نیا مسئلہ کھڑا نہ کریں گے تو جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک جو شریعت کے اندر جس چیز کی کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی بھی ہے اس کو یہ اپنی شرارت کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں، وہ اس شرعی مسئلہ کو اپنی شرارت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے فرقہ غیر مقلدین۔ اب آئیے بخاری شریف کی طرف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف کے اندر احادیث کو جمع کیا، اللہ ان کو اس پر جو ہے وہ اپنی شایان شان اجر عظیم نصیب فرمائے، انہوں نے امت کا احسان کیا کہ صحیح احادیث کا مجموعہ ہم تک پہنچا دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے بخاری شریف کی تمام احادیث کو صحیح کس نے کہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بخاری شریف کی تمام احادیث کو صحیح، فقہ حنفی کے بارے میں تو وہ یہی سوال کریں گے کیا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ فقہ حنفی پر عمل کرنا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ فقہ حنفی میں سارے مسئلے ٹھیک ہیں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ بخاری شریف کی ساری حدیث صحیح ہے؟ اب اگر کہتے ہیں بخاری کے اوپر ایک ہوتا ہے سب ان کو تو بعد کتاب اللہ کہ یہ کتابیں بیچنے والے پبلشروں نے لکھ دیا اور ان کا نقل پہ نقل ہوتی چلی گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث کا حصہ ہے یا قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے بخاری شریف؟ یہ کوئی منزل من السماء امر الہی تو نہیں ہے، یہ تو اردو بازار والوں نے قدیمی کتب خانے والوں سوچا کتاب ایسے اچھی لکھے گی کہ رسول کا 100 کتب والا کتاب ہے، اور علامہ ابن صلاح کے قول کو یہاں وہاں نقل کر دیا۔ اس پہ کس نے کہا ہے امت کا اجماع ہے؟ میں بخاری کی تو مخالفت نہیں کر رہا، ان کی اس دقیانوس سوچ کو میں بتا رہا ہوں، تقلید کرنے پہ آئیں تو ابن صلاح کی کر لیں، ماننے پر آئیں تو اردو بازار والوں کے لکھے ہوئے جملے کو قرآن اور حدیث مان لیں، نہ ماننے پر آئیں تو براہ راست فقہاء کرام کے فتاویٰ، صحابہ کرام کے فتاویٰ ان کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم تو اس فتوے کو مانتے جس کے ساتھ دلیل لکھی ہو، دلیل نہ لکھی ہو تو ایسے فتویٰ کو نہیں مانتے۔ مصنف عبدالرزاق میں 17,000 صحابہ کرام کے فتاویٰ موجود ہیں، 17,000 فتاویٰ مصنف عبدالرزاق میں موجود ہیں، کسی کے ساتھ بھی دلیل نہیں لکھی ہوئی، تو کیا معاذ اللہ وہ سب کے سب شریعت نہیں؟ اب 17,000 صحابہ کے فتاویٰ وہ دلیل ہے فقہ کی حجت ہونے، لیکن ان کا انکار کریں گے اور کہیں گے بخاری مانو، مسلم مانو، ترمذی حدیث کتاب کو مانو جہاں ہر بات جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو وہ صحیح کی تعریف آتی ہے، کسی بھی غیر مقلد سے پوچھیں، جب وہ کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے تو بڑے پیار کے ساتھ اس سے پوچھ لیے جناب ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ اچھا یہ حدیث صحیح ہے، صحیح حدیث کی کیا تعریف ہے؟ محدثین نے صحیح حدیث کسے کہا ہے؟ کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ اندھی تقلید کے ساتھ جو اپنے مولویوں سے، جو اپنے پیشہ ور جو ہے وہ خطیبوں سے سنا، انہوں نے کہا کہ ان کی حدیثیں ضعیف ہیں، ہماری حدیثیں صحیح ہیں، وہی ڈھول اس کے گلے میں ڈال دے اور جو پیٹتا پھر رہا ہے پورے ملک میں، ورنہ حقیقت اس کی تحقیق کا جو عالم ہے وہ آپ کو 2 منٹ کی گفتگو میں سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آپ کے سامنے کہے صحیح حدیث پیش کرو، اسے صحیح حدیث کی تعریف پوچھ لو کہ میں صحیح حدیث پیش کروں گا، تیری تعریف کیا ہے، تیرا معیار کیا ہے صحیح حدیث کا؟ آگے چلیے، آپ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث کو جمع فرمایا ہے، جو ان کی کاوش ہے ایک صحیح ہے، اللہ اس پر میں اجر عظیم عطا فرمائے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ صحیح احادیث کو جو ہے وہ اس میں جمع کیا جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت کو بیان کرتے ہیں اور اس روایت کے ساتھ سند ذکر کرتے ہیں اور سند کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے،
امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے سنا عبد بن اشتاب سے ہمارے پاس کوئی خبر نہیں، امام بخاری ان کے پاس پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا، اب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لا محالہ ہمیں امام صاحب پر اعتماد کرنا پڑے گا، امام صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ جتنی بھی سند ہے پورا سلسلہ سند اعتماد پر قائم ہے، بغیر اعتماد کے بخاری شریف کی پہلی حدیث کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے نمبر پر امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتماد کرنا پڑے گا، اس کے بعد امام بخاری جن سے روایت کریں اس پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور یہ سارا اعتماد بلا دلیل ہے، نہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ امام بخاری بات کہہ دے وہ سچ ہے، اور آگے جو ہے وہ عیسیٰ بن جعفر کی بات کہہ دے وہ سچ ہے، ابراہیم محمد بن ابراہیم کی بات کہہ دے وہ سچ ہے، جو محدث آگے بات کے نام ہیں کسی ایک کا نام لے کر منصوص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا محالہ حدیث کی تصحیح و تضعیف یہ امر اجتہادی ہے، حدیث کو صحیح قرار دینا یا حدیث کو ضعیف قرار دینا یہ امر اجتہادی ہے، اور محدثین کا اصول یہ ہے مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے تو وہ حدیث اس کے ہاں صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر مجتہد کسی حدیث سے استدلال کرے، یعنی مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو اپنی دلیل میں بیان کرتے ہیں تو گویا کہ وہ سند ساتھ بیان کریں یا نہ کریں یہ ان کے ہاں حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اگر حدیث ان کے نزدیک صحیح نہ ہوتی تو وہ کبھی سے استدلال نہ فرماتے، یہ محدثین کا اصول ہے۔ اب ایک حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال فرمائیں اور فرما کر کہیں یہ حدیث صحیح ہے ہم نے اعتماد کیا، اور دوسری حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائیں اور کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے وہاں ہم اعتماد کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان جو ڈفرینس ہے، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے یہ فرق کس نے کیا ہے؟ ایک حدیث کو امام بخاری صحیح کہہ رہے ہیں اور ایک حدیث کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ امام بخاری تو پوتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردی کے اعتبار سے، اور پوتے پڑپوتے بنتے ہیں جا کر۔ اب ادھر دیکھیے امام اعظم رحمہ اللہ ہے اور ادھر امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک کہہ رہا ہے یہ حدیث صحیح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، نہ ان کے پاس قرآن و سنت سے اصرار کا نص شریف موجود ہے اور نہ ان کے پاس موجود ہے، لا محالہ ایک حدیث کو صحیح کہنا یہ اجتہاد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دوسری حدیث کو صحیح کہنا یہ اجتہاد کن کا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب ہم جس کی بھی مانیں گے یہ اجتہاد میں اس کی تقلید ہوگی، جس کی بھی بات مانیں گے اجتہاد میں اس کی کیا ہوگی؟ اب اگر امام بخاری کی ابو حنیفہ کی مان لی ہم تو ہو گئے مقلد اور مشرک، اور امام بخاری کا اجتہاد آپ جناب نے مان لیا تو جناب واحد رہے، آخر یہ فرق کیوں آیا؟ ہمیں یہ فرق سمجھا دیا جائے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ پیچھے سمجھنے والے حضرات کو سمجھ میں آ گئی؟ بڑے ماشاء اللہ یہ جنتی لوگ ہیں، دیکھیے جیسے جنت میں مزے ہوں گے نا کیسے اللہ سنونی متقابلی یسوف علیہ بلدان مخلدون، یہ طرح بلدان مخلدون تو نہیں ہے بلکہ ایک میسج آ کر بیٹھے گے۔ چلو ایک یہاں لگا لیں بقیہ نے انشاءاللہ اللہ وہاں آپ مانیں۔ آگے دیکھیے ہماری دیانتداری دیکھیے، بخاری شریف کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 4 شاگردوں نے روایت کیا۔ نمبر 1 ابراہیم بن معقل بن حجاج النسفی، 294 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ابراہیم بن معقل بن حجاج النسفی۔ نمبر 2 حماد بن شاکر النسفی، 311 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ پہلے نمبر پر ابراہیم بن معقل بن حجاج النسفی 294 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ جو 4 مسئلے ہیں امام بخاری شریف کے متداول چلے آ رہے ہیں، 4 شاگردوں نے روایت کیا بخاری شریف کو، یہ کہتے ہیں امام بخاری کوئی کتاب نہیں لکھی، امام بخاری نے کون سا لکھا؟ 4 شاگردوں کو روایت چلی آ رہی ہے، یہ 4 شاگردوں نے جمع کر کے دیا ہے تو چاروں اس کے وہاں چلے آ رہے ہیں، یہاں تو مانتے ہو کہ امام صاحب کیا، وہاں پر کوئی شاگرد کو روایت کر دے، جیسے کتاب الاثار ہے دوسری کتابیں، وہاں تم پریشان ہو جاتے ہو، یعنی امام صاحب اپنے ہاتھ سے لکھے، جب شاگرد موجود ہیں، شاگرد لکھنے والے موجود ہیں تو ہاتھ سے لکھنا، اگرچہ لکھی ہیں کتابیں، اس کا یہ مطلب نہیں امام صاحب اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھی، الفقہ الاکبر ہے، کتاب الوصیہ ہے، یہ امام صاحب کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ ابراہیم بن معقل بن حجاج النسفی 294 ہجری یہ وفات ہے ان کی۔ حماد بن شاکر النسفی ان کی وفات ہے 311 ہجری کی۔ محمد بن یوسف القربری ان کی وفات ہے 320 ہجری کی۔ محمد بن یوسف القربری ان کی وفات ہے 320 ہجری کی۔ ابو طلحہ منصور بن محمد البزوری ان کی وفات ہے 329 ہجری کی۔ ابو طلحہ منصور بن محمد کی وفات کب ہے؟
329 ہجری. یہ کتنے محدث ہیں جنہوں نے بخاری کو روایت کیا؟ پہلے نمبر پر ابراہیم بن ماکر بن حجاج النصفی، دوسرے نمبر پر حماد بن شاکر النصفی، اور تیسرے نمبر پر محمد بن یوسف، اور چوتھے نمبر پر ابو طلحہ منصور بن محمد. اب جو پہلے دو ہیں یعنی ابراہیم بن ماکر اور دوسرے نمبر پر جو ہے کیا نام ہے حماد بن شاکر، یہ دونوں حنفی ہیں، جو دونوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یعنی رسالتاً یا آگے شاگردوں کے شاگرد اس حساب سے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، حنفی ہیں دونوں، ابراہیم بن ماکر بھی اور حماد بن شاکر. 311 ہجری تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہے؟ 250 ہجری وفات کب ہے؟ اور 311 ہجری تک بخاری کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حنفی. کیونکہ یہ تو بات کیا نا 320 ہجری محمد بن یوسف پروری کی ہے اور 329 کے اندر جو ہے وہ ابو طلحہ منصور بن محمد ہے. اب یہ پہلے دو جنہوں نے 311 ہجری تک بخاری شریف کو روایت کیا ہے وہ دونوں حنفی بابے ہیں. وہ دونوں کون ہیں؟ حنفی بزرگ ہیں. اب بخاری کا دار و مدار 61 سال پورے، یعنی امام بخاری کی وفات کے بعد 61 سال تک، اور غیر مقلدوں کے ہاتھ میں ایک دن کے لیے کوئی کتاب آ جائے دار و مدار میں، اس میں تاریخ قطع بریف سارا کچھ کر دیتے ہیں. اللہ کی ذات ہے احناف کی جانکاری میں اللہ جو ہے ان کو جو ہے ذیل عطا فرمائے، ذیل عطا فرمائے. 61 سال تک بخاری صرف احناف کے رحم و کرم پہ رہی ہے. جن کے رحم و کرم پہ رہی ہے ابراہیم بن ماکر اور ادھر حماد بن شاکر 311 ہجری تک اسے روایت کرنے والے صرف اور صرف حنفی ہیں. اس کے بعد آگے سال محمد بن یوسف اور ابو طلحہ منصور بن محمد ہیں. اب بخاری شریف کا جو جمع کیا یہ احناف نے جمع کیا پہلے نمبر پر، اور امت پر اگر بخاری شریف صحیح سند کے ساتھ موجود ہے تو یہ احسان علماء احناف کا ہے. یہ احسان کس کا ہے؟ علماء احناف کا ہے. تم مانو یا نہ مانو دنیا ساری بات ہوتی ہے. آپ دیکھیے اب ہم بخاری شریف کے اندر جو ہے ان مثالوں کو لائیں گے، ان چیزوں کو لائیں گے جن کے اندر جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ مسئلہ بیان فرماتے ہیں، اور ہمارے یہ جن کو بخاری شریف کا بخار چڑھا ہوا ہے یہ حضرات مسئلہ آگے سے کچھ بیان فرماتے ہیں. ان کا اور بخاری کا جو آپس کا تصادم ہے، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر ہاں یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے چلیے، اگر بخاری شریف کا ایک ترجمہ الباب ان کے خلاف آئے گا تو کہتے ہیں امام بخاری کی فقہ ہے، امام بخاری کی فقہ ہے اور ہم فقہ کو ماننے والے نہیں، ہم فقہ کو نہیں مانتے، ہمیں حدیث پیش کرو. اور جب ترجمہ الباب ہمارے خلاف آئے گا کہتے ہیں دیکھو امام بخاری کہہ رہا ہے کہ یہ ترجمہ الباب کے اندر یہ بات ہمارے خلاف ہے، مفتی کریے امام کے لیے سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، یہ امام بخاری نے ترجمہ الباب میں لکھا ہے. سوال یہ ہے ترجمہ الباب میں امام بخاری کی کیا ہے؟ فقہ ہے. ترجمہ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ کی کیا ہے؟ اور فقہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ کے مقلد ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلد ہے. ہم نے امام صاحب کے مقابلے میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی فقہ کو ترجیح نہیں دی، ترجیح ہم نے اجتہادی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو دیا ہے. ہم ان کو چھوڑ کر فقہ میں پھر امام بخاری کی بات مانتے ہیں، یہ کیسی عجیب بات ہے. اگر وہ آپ کو ایسا ترجمہ الباب پیش کرے کہ کوئی بخاری کی قرآن میں یہی امام بخاری کی فقہ ان کے ترجمہ الباب میں ہے، ترجمہ الباب میں امام بخاری نے تمہارے خلاف جو لکھا ہے وہ لکھا ہے، ان کی اجتہادی خطا ہے، جن کی کیا اجتہاد ہے. اور اجتہاد میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ کے مقلد. غیر مقلدوں نے کہا حضرت قاضی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت قاضی کا نام آتا ہے طبیعت کے اندر ایک سرود کی لہر دوڑ جاتی ہے. اللہ اس کی جو ہے قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. حضرت سے کہنے لگے جی دیکھیے ایک بھینس کے 4 تھن ہوتے ہیں، ایک تھن حنفیوں نے لے لیا، ایک شافعیوں نے لے لیا، ایک مالکیوں نے، ایک حنبلیوں نے. ایک تھن حنفیوں نے لے لیا، ایک شافعیوں نے، مالکیوں نے، حنبلیوں نے ایک تھن لے کر بیٹھے ہیں. تو پورا جو تھن کا دودھ ہے ایک حصے میں چوتھا حصہ ہی آئے گا. ہم مسئلہ قائل نہیں زندہ باد، ہم نے سب کا جو ہے وہ سب سے دودھ لیا، لے کر اس کا مکھن نکالا، نکال کر خود کھا لیا، لسی مقلدوں کے منہ پر مار دی، لسی مقلدوں کے منہ پر مار دی. اب ظاہر عوام کہہ رہی ہے الحمدللہ مسئلہ قائل نہیں زندہ باد. حضرت بخاری رحمۃ اللہ پر فرمایا بھینس کے تھن 4 ہوتے ہیں، 5 نہیں ہوتے. بھینس کے تھن کتنے ہوتے ہیں؟ 4 تھن میں سے ایک کو حنفیوں نے لے لیا، ایک شافعیوں نے، ایک مالکیوں نے، حنبلیوں نے. 5واں تھن آیا کہاں سے جہاں سے تم نے سارا دودھ نکال لیا.
اب میرا خیال ہے غلط فہمی ہوتا ہے، تم نے بالٹی میں اس کے پیچھے رکھ دی تھی، اس نے اچھی طرح اس کو بھر دیا، 5 منٹ میں وہی ذریعہ ہے، ورنہ یہ جو ہے جو آپ کے ذرائع بیان کرتا وہ ذرائع درست نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو کہ یہ حضرت نے بہت آسان انداز سے فرمایا کہ 4 خان حنفی تو آپ کو دودھ نہیں دیں گے، نہ شافعی دیں گے، نہ مالکی، نہ حنبلی، یہ تو مقلد ہیں، اور مقلدین کے ذرائع سے دودھ حاصل کرنا تو تم شرک سمجھتے ہو، ان 4 کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا تمہاری بالٹی ان کے مابین رجلین چلی گئی ہے اور اس نے خوب پیشاب سے اس کو بھر دیا اور تم خوش ہو، دودھ تو 1.5 پاؤ نکلا، بالٹی بھر کر آ گئی، لیکن جس چیز کی آئی ہے وہ تمہیں مبارک، جس چیز کی بالٹی آپ کی بھری گئی ہے وہ تمہیں مبارک ہو، یہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا حضرت نے فرمایا، اس سے ایک اور مسئلہ بڑا زبردست ثابت ہوا، حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے تم نے کہا کہ 4 خان ہیں، چاروں نے ایک ایک پکڑ لیا، سوال یہ ہے کہ 4 خانوں میں سے کسی ایک سے دودھ، ایک سے جو ہے پیپسی اور ایک سے کوک ایسی چیز نکل کے 4 خانوں سے ایک ہی دودھ نکلتا ہے، دودھ تو ایک ہی ہوتا ہے نا۔ حضرت میں تم نے کوئی تسلیم کر لیا کہ چاروں فقہ کے اندر دین ایک ہی ہے، حضرت میں تم نے یہ مثال دے کر غیر مقلدوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ چاروں فقہ میں در حقیقت مذہب اور عقیدہ ایک ہی ہے، کیونکہ خانوں کے اندر دودھ ایک ہی ہوتا ہے، نکلنے کے راستے 4 ہیں، اسی طرح جو ہے وہ دین ایک ہی ہے، اس کے ظہور کے راستے اس کے جو ہے وہ 4 ہیں اور 4 راستے برحق ہیں، البتہ تم 5واں راستہ تلاش کرو، یہ تمہاری ٹینشن ہے، ہماری نہیں۔ تو اب دیکھیے بخاری شریف سے میں کچھ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں، بخاری شریف صفحہ نمبر 23 قدیمی کتب خانہ والی، حدیث نمبر ہے 120، بخاری شریف صفحہ نمبر 23 حدیث نمبر 120۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا، باب حفظ العلم کے تحت فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعینی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 تھیلے سیکھے، علم کے 2 تھیلے سیکھے، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَطْتُهُ، ایک ان کا جو تھیلا تھا اس کو میں نے پھیلا دیا، وَأَمَّا الْآخِرُ فَلَوْ بَسَطْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْبِلْعُومُ، اگر دوسرے تھیلے کا میں منہ کھول دوں تو لوگ میری گردن اڑا دیں، لوگ میری شاہراہ کاٹ دیں۔ علم کے 2 تھیلے کی سیکھے کس سے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، علم دونوں پر حق ہیں، اور ایک علم کا جو تھیلا فرمایا اس کو میں نے پھیلا دیا، ایک علم کا مشتقہ میں نے پھیلا دیا، دوسرے کو اگر میں نے پھیلانے کی کوشش کی تو لوگ میری شہرت کاٹ دیں گے۔ اور اسی کو آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ ان لا یفهموا، ایک قوم کو علم کے ساتھ خاص کرنا اور دوسری کو جو ہے وہ خاص نہ کرنا، اس ڈر سے کہ ممکن ہے وہ بات کو سمجھے نہ اور الٹا جو ہے وہ علم سے محروم ہو جائے اور اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دے۔ حدیث نمبر 127 اس کے اندر جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، حدیث باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ ان لا یفهموا، یعنی ایک بات جو خاص بات ہے وہ عام لوگوں کو بتلانا یہ جائز نہیں ہے، ایک گروہ کو بات کے ساتھ خاص کرو، وہی بات دوسروں کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے لوگ شاعر ہے پیر محمد وہ کہتا ہے نا، خاصاں دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی، خاصاں دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی، مٹی کھیل پکاؤ محمد کو میں آگے کرنی، یعنی ایک میٹھی کھیل پکاؤ ان کو کتے کے آگے رکھ دو، یہ ایسے ہے جیسے خاص لوگوں کی بات عام لوگوں کو بتا دیں۔ اور حدیث شریف کے اندر اس کے آگے جا کر بات آتی ہے کہ جو بعض العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر اللؤلؤ والمرجان، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا علم کو نااہل لوگوں کے پاس رکھنے والا، نااہل لوگوں کو علم کی اور اعلیٰ باتیں بتانے والا ایسے ہے جیسے خنزیروں کے گلے میں ہیرے اور موتی کے ہار ڈالنے والا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ شریعت کا اسلوب ہے، یہ مسلمانوں کا اسلوب ہے کہ خاص لوگوں کی بات عام لوگوں میں نقل نہیں کرتے۔ معرفت کی باتیں ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، یہ موقف ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ موقف کس کا ہے؟ اور یہی موقف پوری امت مسلمہ کا ہے کہ جو بات خاص ہے وہ خاص لوگوں کو بتائی جائے، جو عام ہے وہ عام لوگوں کو بتائی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث موقوف حدیث بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، اسی کے صفحہ جو ہے وہ 23 صفحہ 24 پہ، میں حدیث الناس بما یعرفون،
हदीस उन्नासा बिमा यारिफून अतहिब्बूना अन युकज़्ज़िबल्लाह व रसूलहू, लोगों को उतनी बात बताओ जितनी में हजम हो जाए। लोगों को उतनी बात बताओ जितनी में, क्या तुम चाहते हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तकज़ीब की जाए और अल्लाह अल्लाह के रसूल को झुटलाया जाए? तुम ये चाहते हो? मतलब क्या है, तुम ऐसी बातें बताओगे आवाम को उनकी समझ में नहीं आएंगी तो ला महला वो अहादीस का इनकार कर देंगे, वो मसाइल का इनकार कर देंगे। उसका नतीजा ये निकलेगा कि दर हकीकत वो इनकार हदीस का नहीं होगा, इनकार उस मसले का नहीं होगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार करेंगे। उन्हें बात समझ में नहीं आएगी तो इनकार ही करेंगे। यही बात हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने शमाइम इमदादिया में लिखी। वो हज़रत फरमाते हैं कि हमारी बातें का आम लोगों के लिए जो है वो पढ़ना दुरुस्त नहीं है। आम लोग जो है वो हमारी बातों को ना पढ़ें, ये खास लोगों की बातें खास हजरात ही पढ़ें। लेकिन ये पिंडी का ज़ौक़ तालिब अल मतलूब, ये अपनी किताब तारीख़ देवबंदियत और अक़ायद, देवबंदियत तारीख़ और अक़ायद यानी देवबंद की तारीख़ और अक़ायद, ये किताब लिखी। और अगर ये और कोई ज़िंदगी में गुनाह ना भी करे तो इसको जो है वो क़यामत में नाकाम करने के लिए ये किताब ही काफ़ी है। यानी ऐसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम आइंदा कोई नेकी ना भी करो तो तुम्हारी ये नेकी काफ़ी है बख्शवाने के लिए, निजात के लिए। तो इस ज़िंदगी में और कोई झूठ ना बोले तो आलमी गेम बुक के अंदर अपना नाम लिखवाने के लिए, आलमी रिकॉर्ड कस्ताबों का हासिल करने के लिए ये किताब ही काफ़ी है। इसको तो जायज़ में रखना चाहिए। कितना अजूबा, कदम कदम पे झूठ बोला इस शख्स। एक जगह पर जाकर जब हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो जब ज़िक्र नफ़ी उस बात करते थे तो मुँह से जब ला इलाहा कहते तो मुँह से जो है वो एक स्याही निकलती, जब इल्लल्लाह कहते तो मुँह से नूर निकलता। आप कहने लगा तंज करते हुए, कहने लगा ओ ये बिजली का देवबंदियों के मुँह में ही पैदा है, ये रोशनी ना तो अल्लाह के लिए निकल, ये रोशनी ना तो नबी के मुँह से निकली, ना किसी सहाबी के लिए रोशनी निकली, ना किसी ताबी के लिए रोशनी निकली। ये बिजली घर से देवबंदियों के मुँह में पैदा है। जब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा कहते हैं तो मुँह से अंधेरा निकलता है, इल्लल्लाह कहते तो मुँह से रोशनी निकलती है। इस कदर इसकी जहालत है, ये इसका मिसाल है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसमें कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया क्योंकि मुँह से रोशनी नहीं निकली। शमाइल तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़लज सिनियतैन इज़ा तकल्लम कन्नूर लज़ी यख़रुजु मिन बैन सनायाहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक कुशादा थे, जब गुफ्तगू करते तो दांतों के दरमियान से दूर निकलता हुआ महसूस किया जाता है। और ये दांतों का क्या है, कह रहा है कि रोशनी अल्लाह के नबी के लिए, कहता है सहाबा के लिए रोशनी नहीं निकली। इसी बुखारी में आगे हदीस मौजूद है हज़रत बार बिन बशर और हुसैन बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, खारज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारज रजुलैनि इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतिन मुज़लिमतिन, दो आदमी अंधेरी रात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकले। फैज़ल नूर बैन अयदीहिम, उनके आगे नूर चलने लगा और अगर उनके सामने रोशनी हो गई हत्ता तफर्रिका जोर मा होगा, वो अलहदा हुए, साथ ही रोशनी को भी उनके लिए अलहदा कर दिया ताकि उनको टार्च के तौर पर रोशनी घर में छोड़कर ये अंधेरे में। नूर सहाबा के लिए निकला ही नहीं निकला। और उसने तो तंज किया ये रोशनी ना अल्लाह के नबी के लिए निकली, ना सहाबा के लिए, ना ताबीन के लिए। तो एक मिसाल ताबीन की भी सुन लीजिए। हज़रत नजाशी रहमहुल्लाह जलीलुल क़द्र ताबी हैं, उनके बारे में आता है अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, लम्मा मात नजाशी कुन्ना नतहद्दसु अन्नहु ला युज़ालु अला क़ब्रिही नूर, जब नजाशी फौत हुए हमेशा उनकी कब्र पे नूर देखा जाता था। ये ताबी के लिए भी रोशनी है, सहाबी के लिए भी है, अल्लाह के नबी के लिए भी है। लेकिन ये इनका सैयद तालिबुर रहमान अल-मारूफ ज़ाफ़त तालिब अल-मतलूब, वो कह रहा है कि जी रोशनी किसी के लिए नहीं निकली, इनका ये झूठ है। आप इस किताब के अंदर कह रहा उलमा देवबंद के अक़ीदा के ऊपर तंज करते हुए कहने लगा देखिए इसका मतलब है क्या हक़ छुपाने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, ये यहूदियों की आदत बयान की है कि वो इल्म को छुपाते हैं। और जो है आगे कह रहा है यहाँ शमाइल दादिया में हाजी साहब ने कहा कि छुपाना इसका लाज़िम है और इफ़शा इसका नाजायज़ है। कहने लगा बहुत अफसोस, दीन को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। अब इस मसला को छुपाना और ख़ास करना तो यहूदियों की आदत पर जो है वो दीन की बातों को छुपा लेना ये कहाँ पर जायज़ है। अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा था हर बात को बयान कीजिए, लेकिन अल्लाह ये कह रहे हैं कि नहीं सूफिया अपनी कुछ बातों को छुपाते हैं। सवाल ये पैदा होता है सूफिया ने जो बात को छुपाया
حضرت حاجی امداد مہاجر فقیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہماری ہر بات کا بیان کرنا عوام میں بتانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اتنی فہم نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے، وہ لامحالہ انکار کریں گے، ان کو یہ باتیں نہ بتلائی جائیں۔ اب اگر ان کا قصور ہے تو یہ بخاری شریف میں جو حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی سے علم کے کتنے تھیلے سیکھے تھے؟ 2، اور ایک کو پھیلا دیا، دوسروں کو میں نے فلو بسست ہو کچھ حاضر ملعون، اگر میں نے دوسروں کو پھیلانے کی کوشش کی تو لوگ میری گردن کاٹ دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ علم کا تھیلا چھپا رہے ہیں اور ان کے لیے جناب صاحب کا فتویٰ عائد نہیں ہوتا، اور فتویٰ عائد ہوتا ہے علماء دیوبند پر، تو جناب صاحب بخاری کچھ اور کہتی ہے اور تمہارا یہ جو ہے وہ گرو جی تمہارے کچھ اور کہتے ہیں، بخاری سے کچھ اور کہتی ہے اور تمہارے جناب صاحب طالب الرحمان صاحب کچھ اور کہتے ہیں۔ پتہ چلا غیر مقلد اور ہے، محدثین اور ہیں، کتنا غیر مقلد اور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ہیں۔ اب یہ نظریہ کہ عام لوگوں کی بات خاص لوگوں میں خاص لوگوں کی بات عام لوگوں میں بتانا جائز نہیں ہے، لیا بھائی نماز ٹھیک ہے پھر آپ کر دو، ابھی میرے ذہن میں نہیں بتا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے خاص لوگوں کی بات عام لوگوں میں بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہی نظریہ تمام ائمہ رحمہ اللہ کا ہے، جو یہی نظریہ امت مسلمہ کا ہے، وہ ہر بات ہر لوگوں پر جو ایرے گہرے اور منسوخ ایرے کو نہیں بتاتے، لیکن چونکہ ان کا نظریہ ہی یہ ہے کہ چاہے استنجا کرنے کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن بخاری شریف کا ترجمہ اس کی بغل میں دے کر بھیج دینا ہے، ہر ایک کو جو ہے محدث اور فقیہ بنا دینا ہے، پھر چند جاہل مل کر بیٹھ کر آپس میں جب مذاکرے اپنے سناتے ہیں، ایک ریڈنگ والا ہوتا ہے میں نے ان کے پانچ شکل کی سے بات کی، وہ جواب ہی نہیں دے سکا، وہ جواب ہی نہیں دے سکا۔ اگر یہ ریکارڈنگ نیٹ پر ایسا نہ ہوتی ہے ایک آپ کو لکھی بس نہ لیکن تھوڑا پیو اتار کر آگے چلیے، ایسا چھوڑیں، آگے دیکھیے یہی کتاب جو ہے اور اس کے رسول اکرم کا طریقہ نماز، یہ کتاب ہے ان کے رئیس ندوی کی، انڈیا کا جو ہے آپ کو اپنے جو اس نے اپنے گناہوں کا یا نیکیوں کا چھٹکارا اٹھا کر مالک روز و جزا کے سامنے پیش ہو چکا ہے، وہاں فیصلہ ہوگا اس کا۔ اس میں اور بھی یہاں پر گل کھلائے ہیں، جیسے اس کی بعض کتابیں یہ تنویر الافاق ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں۔ فی الحال سر دست اس کا جو مسئلہ آپ کو بتلانا تھا، اب صفحہ نمبر 142 پر اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 142 پر کہتا ہے کہ عورت کے چھونے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، خاص شہوت سے چھوئے یا بلا شہوت۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز، صفحہ نمبر 142، کہنے کا عورت کے چھونے سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس نے جانبین سے دلائل ذکر کیے کہ بعض کہتے نہیں ٹوٹا، بعض کہتے ٹوٹ جاتا ہے، پھر نے ترجیح جو ہے وہ علامہ ابن حزم اور ان لوگوں کو قول کو دی کہ جو ہے وہ عورت کے چھونے سے مس مرا ناقض وضو ہے، اگر عورت کو چھو لیا ویسے ہی یعنی ایسے ہاتھ لگ گیا یا کوئی سلام دعا یا مصافحہ ہو گیا، اس صورت کے اندر جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس سے جناب صاحب کی اس بڑھ کو ہم شریعت کی نقطہ نظر سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انداز گفتگو سے دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف صفحہ نمبر جو ہے وہ 55، صفحہ نمبر 55 حدیث نمبر ہے 382، صفحہ نمبر 55 حدیث نمبر 382، باب الصلاۃ علی الفراش، یہ باب ہے کتاب الصلاۃ میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلتہ، فرماتی ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں لیٹی ہوتی تھی اور آخر کی قبلے یعنی قبلے کی طرف جو ہے وہ اس طرف، قبلے کا مطلب یہ کہ قبلے کی طرف پاؤں ہوتے تھے، یعنی قبلے کی طرف میں لیٹی ہوتی تھی اور میرے پاؤں آگے میں نے جو ہے وہ پھیلائے ہوئے ہوتے تھے۔ فائدہ ساجدہ غامضانی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے مجھے اشارہ فرما دیتے، رجلیہ میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی، جب اللہ کے نبی ہاتھ لگا دیتے مجھے جو ہے وہ بتا دیتے کہ سجدہ کرنا ہے، اپنے پاؤں کو سمیٹ کر اشارہ فرما دیتے، میں سجدہ کر لیتی۔ فائدہ قام بسطتہما، اور جو ہے وہ میں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے میں اپنے پاؤں کو کیا کیا کرتی تھی، پھر پھیلا لیا کرتی تھی۔
یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہی ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 382 ہے اور بخاری شریف کا صفحہ نمبر 55 ہے، اور جو ہے باب الصلاۃ علی الفراش، یہ باب ہے بستر پر نماز پڑھنے کے بیان میں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جانے لگتے تھے، عورت کو چھوا یا نہیں چھوا؟ تو غیر مقلدین کے مذہب کے مطابق آپ کا وضو باقی رہا یا ٹوٹ گیا؟ تو کیا معاذ اللہ کے نبی بے وضو نماز پڑھتے رہے سارے؟ اب یہ نظریہ ہے ہمارے ان حضرات کا، اور یہ ایک نظریہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ کتاب رسول اکرم کا طریقہ نماز لکھنے والا رئیس ندوی ہے، ان کا کرائے کا قلمکار، اور دوسرا یہ ہے ایک طرف ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے اپنے جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک کو جو ہے وہ اپنے اشارہ فرما دیتے تھے، غمزنی جو ہے وہ اٹھاتے ہوئے اپنے جو پاؤں کو اکٹھا کر لیا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے میں بچھا لیا کرتی تھی۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی کا وضو باقی رہا یا نہیں رہا؟ باقی رہا، لیکن ان کے نزدیک ساری نمازیں کیسے ہوئی؟ بالوضو ہوئی۔ معاذ اللہ، اللہ ایسی عقل سے جو ہے وہ پناہ نصیب فرمائے۔ آپ اسی جگہ پر ایک اور حضرت کا شگوفہ سنتے چلیے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 174 پہ، صفحہ نمبر 174 رسول اکرم کا طریقہ نماز کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ موسم گرمی میں یا سردی میں زور کا وقت ایک مثل سایہ ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، زور کا وقت ایک مثل سایہ ختم ہونے پر ہو جاتا ہے، یعنی جیسے غیر مقدم پڑھتے ہیں کہ بس تھوڑا سا سورج ڈلا، ایک مثل سایہ ختم ہوا اور فوراً ان کی جماعت کھڑی ہو گئی، فوراً ان کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر کیا فرماتے ہیں، کیا ظہر کی نماز ان کی طرح پڑھنی چاہیے یا یہ ہے کہ جیسے اہل سنت والجماعت حضرات پڑھتے ہیں ان کی طرح پڑھنی چاہیے؟ صفحہ نمبر 174 رسول اکرم کا طریقہ نماز، لکھنے والے کا نام ہے رئیس ندوی۔ تو دونوں باتیں باپ والا سامنے آ گئی آپ کے؟ ہاں، اس کو جا کر بے شک بلا جھجک آپ چارٹ کی شکل میں شائع کر دیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، جس کو اللہ توفیق دے۔ اچھا، اب دیکھیے اس کا طریقہ کار یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا دماغ درست کرنے کے لیے ایسے مسائل سے نشان لگائیں، ان کا سارا علمی فنکار جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں کھائی گلا میں گفتگو تھی تو میں نے وہاں پر کہا کہ کہنے لگا قرآن فقہ تو قرآن کے خلاف ہے، میں نے کہا وہ غیر منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، آپ نے فقہ کو اس لیے چھوڑا کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، انہوں نے حدیث کو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ آپ بتائیے بات تمہاری مانی جائے، ان کی کہنا حدیث قرآن کے خلاف ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا قرآن پاک میں تبت یدا ابی لہب وتب، کہنے لگا بالکل ہے، میں اس کے آگے کو اور تو ہے اس آیت میں، کہنے لگا بالکل نہیں۔ میں نے کہا بخاری شریف ہے تبت یدا ابی لہب وتب وقد تب، اب قد تب کا بخاری میں اضافہ ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اب منکرین حدیث یہی سے اعتراض کرتے ہیں قرآن پاک میں جب یہ وقت تب نہیں ہے تو بخاری شریف میں کہاں پر آ گیا؟ میں نے کہا وہ بھی تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ میں کہا تمہیں پتہ تو تب چلے جو اپنے رفع جان کے علاوہ بھی تمہیں کوئی حدیث پڑھنے کی توفیق ملے، تمہارے جو نشان لگے ہوئے مخصوص تم سے آگے نہیں جانا، آگے نہ پیچھے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر تمہاری کتاب کو نشانی اٹھا لی جائے تمہارا علم بند ہو جاتا ہے، جیسے سگنل کمپنی چلے جائیں تو سم بند ہو جاتی ہے، تمہارے علم کے سگنل چلے جاتے ہیں۔ یہ تمہاری صورتحال ہے۔ اب اس کا جو جواب ہے آپ کسی نظرات علماء کرام میں آپ جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات کیا کیا، یہ کہتا ہے زور کی نماز ایک مثل ختم ہونے کے بعد ادا کر لی جائے، لکھا جا رہا سپیڈ تیز تو نہیں ہے؟ یہ تیز ہے، ابھی بھی آپ تیز نہیں ہو تو پھر مرکز میں نے کہا کیا کرتا ہے، یہاں اسپیڈ رول آیا جاتا ہے اور آپ ابھی تک لے رہے۔ آپ دیکھیے امام بخاری نے باب کیا کیا، بابت ابراز الظہر کی شدت الحر، گرمی کی شدت میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا، گرمی کی شدت میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدت الحر من فیح جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جو ہے وہ گرمی کی شدت ہو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، گرمی کی شدت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت وہ جہنم کی سختی سے ہے، جہنم کی جو ہے وہ ہیٹ سے گرمی کی ہوتی کیا ہوتی ہے، شدت ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو کیا فرما رہے ہیں، ٹھنڈا کر کے پڑھنا، اور امام بخاری کیا فرما رہے ہیں باب الابراد بالظہر، ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنا، اور جناب صاحب کیا فرما رہے ہیں سردی ہو یا گرمی ہو بس ایک ہی وقت ہے،
سردی ہو یا گرمی ہے اس کی ایک ہی وردی ہے. دیکھو ڈاکیا آیا ہے ساتھ نے کیا لایا ہے, یہ ڈاکیا ساتھ ہے. گرمی ہو یا سردی ہو اس کا وجہ ایک ہی کام ہے کہ ظہر کی نماز پہلی غسل ختم ہونے پہ ادا کر لی جائے. آپ بتائیے کس کی بات کو لیا جائے گا یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لیا جائے گا؟ چلو پانی آ جائے. بخاری شریف کا صفحہ نمبر ہے 76. قدیمی کتب خانے والے بخاری شریف صفحہ نمبر جو ہے وہ 76 اور ادھر جو ہے وہ حدیث نمبر اس کا ہے 533. حدیث نمبر کیا ہے 500. اب دیکھیے یہ مسئلہ ہم نے لکھ لیا. اب جو دوسری کتاب ہے اس کی حاشیہ نماز نبوی, یہ کتاب ہے نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں. اس کا صفحہ نمبر ہے 150. یہ نماز نبوی لکھی ہے, ترتیب دیا ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان نے, تحقیق و تقریر کی ہے زنبور علیزئی نے, تصحیح و تنقید کی ہے صلاح الدین یوسف نے, اور نام کتاب کا کیا ہے نماز نبوی. صفحہ نمبر 150. نماز نبوی صفحہ نمبر 150. یہ اسمت زبیر ہے, عادتاً مقبول ہے, اس لیے کہ اس کا کام بھی اور قابلین کو ڈسنا اور محدثین اور فقہاء کے خلاف اپنا ڈنگ نکالے کرنا ہے. آپ دیکھیے اس کتاب کے اندر کہتا ہے اکیلا ہو معلوم ہوا جو شخص بھی نماز میں ہو, اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ ہو, مقتدی ہو یا کیا ہے امام ہو, مقیم ہو یا مسافر ہو, فرض پڑھ رہا ہو یا نوافل, امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو یا اور سورت بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ آواز سے, اگر سورہ فاتحہ آتی ہو تو پھر بھی نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر سورہ فاتحہ آتی ہو پھر بھی نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ کسی حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ آتی ہو پھر بھی نہ پڑھے نماز نہیں ہوگی, یہ تو اپنا اشتہار ہے جناب صاحب کا. بات سمجھ میں آ گئی. ایک کہتا مجھے آتی نہیں سورہ فاتحہ اس کی تو ہو گئی, اگر فرض کے بغیر نماز ہے سورہ فاتحہ فرض ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ بات سمجھ میں آئی. آپ صفحہ نمبر 150 پہ کہہ رہا ہے کہ امام مقیم حاشیے میں اس نے کہا ہے جیسے مسجد حاشیے میں مقیم ہو, مسافر ہو, نماز فرض ہو, نفل ہو, جیسے بھی ہو, جو امام پڑھ رہا ہو یا چپ کھڑا ہو, جو بھی ہو, جو بھی سورت پڑھ رہا ہو, سورۃ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے ضروری ہے. اب آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ امام صاحب آپ ذرا اس مسئلے کا فیصلہ فرمائیے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حدیث نمبر ہے 783 اور بخاری شریف کا صفحہ نمبر ہے 108. قدیمی کتب خانے والے بخاری شریف صفحہ نمبر 108 حدیث نمبر 783. عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ انتہى الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فركع قبل ان يصل الى السبت فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال زادك الله ارسا ولا تعد. آپ کی پرچیاں بھی آنے لگی, مجھے دو مسئلے نہیں. یہ جو بھی مسئلہ چلا ہے اسی کے حوالے سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ وضو کا نام اٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان عورت کے چھونے سے وضو کا نام اٹھنا اور ان کا خاصہ ہو. آپ دیکھیں یہ خاصہ نہیں ہے, اس لیے کہ جب یہ اصول عام ہے سب کے لیے کہ سے مرا سے وضو نہیں ٹوٹتا, صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جو عام قانون وہ خاص نہیں خاصہ نہیں ہوا کرتا. عام قانون یہ کہ ہم آدمی جو لیٹ جائے تو لیٹنے کے ساتھ اگر نیند آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن جو خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا اس کی جو ہے وہ وضاحت کر دی گئی فقہاء محدثین نے. اس کو کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں شمار نہیں کیا. اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے خصوصیات میں شمار نہیں کیا تو اب اس کو جو ہے وہ خصوصیات میں شمار کرنا غلط ہے. دوسرے نمبر پر
بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو دوسرا مس مرا تو لمس بیت کا تقاضا ہے، اس پر جو ہے وہ اجتہادی اختلاف مس مرا سے جو فقہا کا اختلاف ہے، ایک ہے دونوں کا اختلاف اور دونوں کے نظریات کا اختلاف ہونا، دونوں طرف ظاہر کہ مس مرا سے مراد کیا ہے، کیا اس سے مراد جو ہے وہ بغیر کسی حجاب کے ملنا مراد ہے یا حجاب کے ساتھ ملنا مراد ہے، لیکن غیر مقلدین نے جس پہ مطلقاً موقف کو لکھا کہ مس مرا جو ہے وہ ناقض وضو ہے اور اس کو چھونا ناقض وضو ہے، اس کی اطلاق کے خلاف جو ہے وہ حدیث بیان کی ہے، بلکہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اپنے خود مدارس میں پڑھی ہیں، قرات مدارس کے ساتھ ان تفصیلات سے بات نہیں ہے، وہ کہا کا اختلاف ہو ان سے بات نہیں کرتے، بات ان کے ساتھ ہے آپ نے پوری امت سے رہا جو ہے وہ کام شروع کیا ہے وہ کس بنیاد پر ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہے، وہ فرماتے وہ رکوع کے اندر آپ کو آئے مسجد میں اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حالت رکوع میں تھے، تو یہ بھی ہے آ کر اسی حالت میں وہ کیا فراقہ قبل ان یصل الی الصف کو صف میں شامل ہونے سے پہلے یہ بھی رکوع میں چلے گئے، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا، فقال زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تیرے حص کو نیکی پہ اور زیادہ کرے، اب اعادہ نہ کرنا، اب اعادہ نہ کرنا۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو رکعت تو نے پڑھ لی ہے اس رکعت کو نہ لٹانا، یہ رکعت تو نے پڑھ لی ہے اس رکعت کو نہ لٹانا، تیری رکعت ہو گئی۔ اگر یہ موقف لیا جائے پھر تو ہمارا بالکل نظریہ واضح ہے کہ وہ صحابی آ کر ملے ہی رکوع میں تھے، اور مدر کے رکوع مدر کے رکعت ہے، مدر کے رکوع مدر کے رکعت ہے، وہ آ کر ملے ہی رکوع کے اندر تھے۔ اللہ کے نام بنا کو اب لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے چونکہ وہ مقتدی تھے ان کی نماز ہو گئی، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن وہ غیر مقلد اس کا مطلب یہ کریں گے بلا تو اللہ کے نام تمہارا ایسا نہ کرنا، زیادہ اللہ حرصا، اللہ کے حرص کو زیادہ کرے، لیکن تمہارا ایسا نہ کرنا کہ امام سے رکوع کے اندر آ کر ساتھ میں مل جائے، دوبارہ ایسا نہ کرنا، بات سمجھ میں آئی؟ اس سے کہتے کہاں یہ ثابت ہوا کہ نماز کو نہ لٹانا، ہم کہتے اگر نماز نہ ہوئی ہوتی، یہ رکعت کی شمار نہ ہوتی اور قوم نہ ہوئی ہوتی تو اللہ کے نبی یوں فرماتے کہ دوبارہ یہ ایسے نہ کرنا، اب اپنی رکعت کا اعادہ فرما لیں، اب اپنی رکعت کو لٹا لیں، لیکن دونوں صورتوں میں تم جو بھی موقع مراد لو، ایک صراحتاً بتلا رہے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں، اگر ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے بلا کو اب اس کے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دوسری مراد لو اس کا مطلب ہے وہ وقت والی نماز تو ہوگی، تمہارا ایسا نہ کرنا، یہ نماز تو ہو گئی ہے نا، تو یہ کیسے ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر، بات سمجھ آئی؟ تو یہ موقع امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کر دیا کہ وہ آکر ملے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوبارہ جو ہے اس کو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تعود، اس کو نہ لٹانا، تو یہ لیکن ان کے نزدیک جو ہے سورہ فاتحہ مختلف پر کیا ہے فرض ہے، اور دوسری بھی اور احادیث کے اندر بھی جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان فرمایا کہ مدر کے رکوع جو ہے وہ مدر کے رکعت ہے۔ آگے دیکھیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا غیر مقلدین کے نزدیک کہتے ہیں صلاۃ الرسول میں، یہاں پر ہے صلاۃ الرسول یہ پڑھیں صلاۃ الرسول صفحہ نمبر 171، صلاۃ الرسول صفحہ نمبر 100، اگر امام بلند آواز سے قرات پڑھتا ہے تو مقتدی امام کے سطح کے رکعت کے پیچھے الحمد شریف پڑھتا جائے، اگر واسطہ پڑھتا ہے تو مقتدی کو اختیار ہے جس طرح چاہے پڑھ لے، یعنی یہ صفحہ نمبر 171 پر انہوں نے کہا صلاۃ الرسول میں لکھنے والا صادق سیال کوٹی ہے، اگر بخاری فرمایا کرتے تھے جس جماعت کا صادق اتنا جھوٹا ہو تو جھوٹوں کا کیا حال ہوگا، یعنی یہ جماعت کا صادق سیال کوٹی ہے اور اتنی کثرت سے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ شاید جیسے وہ اس کو بھی عبادت کا درجہ استحباب کا دیتے ہیں رسول اللہ کی طرح۔ آپ دیکھیے تحقیق اس کی بھی اسمت زبیر صاحب نے کی ہے، اور آگے زید اس کے جو ہے فوائد اور تعلیم، یہ غلام مصطفیٰ ظہیر نام امن پوری ہے، کام شاہ کا ہوا ہے، ظہیر غلام ظہیر شاہ پوری، یا ظہیر کیا ہے شاہ کی پوری ہے، امن پوری لکھتا ہے، سب سے بڑا فسادی نام امن پوری رکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہتے پیچھے پیچھے الحمد شریف پڑھتا جائے اور وہ واسطہ پڑھتا ہے تو مقتدی کو اختیار ہے جیسے چاہے پڑھ لے۔ آپ دیکھیے مقتدی کے لیے کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے کیا ہے ضروری ہے۔ اب آئیے بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 782،
حدیث نمبر 782 بخاری شریف صفحہ نمبر 108۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر مغضوب علیہم الضالین کہے فقولوا آمین، تم آمین کہو۔ جب امام الضالین کہے تم کیا کرو؟ اس کا مطلب اللہ کے نبی نے دونوں کا وظیفہ علیحدہ علیحدہ بتا دیا کہ امام کا کام جو ہے وہ الضالین تک پڑھنا ہے اور تمہارا کام کیا ہے؟ آمین کہنا ہے جب امام الضالین پڑھے۔ اور دوسری حدیث ابن ماجہ میں جو موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا۔ صفحہ نمبر 61 ابن ماجہ میں، صفحہ نمبر 61 پر ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء اور پیروی کرو۔ اور فرمایا جب امام جو ہے تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تم چپ کر جاؤ۔ اور یہی حدیث امام بخاری نے جو ہے وہ اسی مفہوم کی حدیث نکل فرمائی میں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین، جب امام الضالین تک پڑھے تم کیا کرو؟ آمین کہو۔ پتہ چلا ہے امام بخاری بھی عقیدتاً اس مسئلے میں ان کے پاس واجب اور فرض قرار نہیں دیتے کہ مبتدی کے سورہ فاتحہ کا امام کو پیچھے پڑھنا فرض ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ روایت کیوں ذکر فرماتے جس میں صراحت یہ سمجھ آ رہا ہے کہ امام کا کام الضالین تک پڑھنا ہے، مبتدی کا کام کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ آگے دیکھیے اسی نماز نبوی میں صلاۃ الرسول کی نماز نبوی میں صفحہ نمبر 257 پہ نماز نبوی صفحہ نمبر 257 پہ جمعے کی اذانوں کی بات چلی۔ صفحہ نمبر 257 کہہ رہا ہے مسجد کے اندر امام کی خطبہ سے پہلے صرف ایک اذان ہے۔ اکثر مساجد میں اس سے قبل دی جانے والی اذان کا ثبوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بھی نہیں ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے امام بخاری رحمہ اللہ پر، اور تحقیق ہے ان کے محقق کے دوران زبیر علیہ صاحب کی، کہہ رہے ہیں کہ اذان کا ثبوت ہے وہ دوسری اذان کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے بھی نہیں ہے۔ مسجد کے اندر امام کے خطبہ سے پہلے صرف ایک اذان ہے۔ اکثر مساجد میں اس سے قبل دی جانے والی اذان کا ثبوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے بھی نہیں ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لہذا اسی کیا کرنا چاہیے؟ یہ روک رہا ہے حدیث کا، یہ حدیث اور حدیث پر عمل کرنے سے روک رہا ہے۔ حدیث میں دکھاتا ہوں بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اب بخاری شریف صفحہ نمبر 125، بخاری شریف صفحہ نمبر 125، حدیث نمبر ہے 915۔ حدیث نمبر ہے 915۔ یہ نماز نبوی کا حوالہ لکھ دیا۔ صفحہ نمبر 257 کہہ رہا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے وہ نہیں ہے، اور جمعے کی ایک ہی اذان ہے، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، دوسری اذان سے اجتناب کیا جائے۔ اب بخاری شریف میں امام بخاری باب الجلوس عند المنبر علی المنبر عند التعظیم، اس کے تحت حدیث نمبر 915 میں فرماتے ہیں ان التعظیم الثانی یوم الجمعہ امر به عثمان بن عفان حين كسر اهل المسجد، وقال تعظیم یوم الجمعہ حين يجلس الامام۔ فرماتے ہیں جمعے کی دوسری اذان جس کا اس کا حکم دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل مسجد زیادہ ہو گئے تھے، جب مسجد کے رکن زیادہ ہو گئے تو جمعے کی دوسری اذان کا حکم کس نے دیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عثمان غنی کے دور سے ثبوت نہیں ہے، کیا ان کا حکم ان کے جانے کے بعد نافذ الامر ہوا تھا؟ بات سمجھ آئے؟ ایک بادشاہ کا وقت کا بادشاہ حکم دے رہا اپنے دور حکومت میں تو جمعے کی دوسری اذان دی جائے، اور کہا ان کے دور میں جاری نہیں ہوا، ان کے دور میں حکم جاری نہیں ہوا۔ لیکن پاکستان کی پالیسیاں تھوڑی ہیں کہ جب بنتی کا ہے ٹوٹتی کا ہے عمل کا ہو یا نہ ہو، یہ حضرت خلیفہ راشد کا حکم ہے، یہ کوئی موجودہ نظام کا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اس دور کے بیوروکریٹس کے لکھے ہوئے دستاویز نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حکم فرما رہے ہیں تو اپنے دور میں فرمائیں گے کس اور کے دور میں؟ آگے دیکھیے فلما كانت خلافت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وقاصر امر عثمان یوم الجمعہ بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك۔ فرماتے